آیت نمبر 22 سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے منافقین کے نفاق اور ان کی بزدلی کا تذکرہ تھا کہ منافقین نے جب دیکھا کہ لشکروں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ کہنے لگے جی اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکے والا وعدہ کیا، نعوذ باللہ۔ یہ آیت نمبر 12 میں گزرا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ وہ تو نصرت اور فتح کا وعدہ تھا، تو یہ تو دشمن آگے ہیں، چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا ہے، یہ تو وعدہ سچا نہ ہوا۔ اور انہوں نے اور بھی بہت زیادہ مسلمانوں میں بزدلی پھیلانے کی کوشش کی، لیکن جو مخلص مومنین تھے ان کا اس موقع پہ کیا رد عمل تھا، ان کا کیا حال تھا، وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یہاں سے۔ وہ یہ کہ جب ایمان والوں نے دیکھا کہ لشکروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو بجائے پریشان ہونے کے، بجائے ڈرنے کے، وہ کہنے لگے جی ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو وہ وعدہ کون سا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، جان مال کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنائیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں تمہارے جانوں اور مالوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ جو پہلے لوگوں پہ تکلیفیں آئی ہیں وہ تو تم پہ ابھی آئی نہیں، ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا جی یہ وقتی آزمائش ہے، اور وہی آزمائشیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہوا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ اور ان کے دل میں یہ اس بات کا بھی یقین آ گیا کہ لازماً اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہوگی۔ اور اس واقعے نے ایمان والوں کے لیے بجائے بزدلی اور بددلی اور کمزوری کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اضافہ کر دی۔ اسی لیے صحابی صرف وہی ہے کہ جو ایمان لایا، ایمان کی حالت میں آپ علیہ السلام کی صحبت پائی، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا۔ منافق، کافر یا خدا نخواستہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، وہ صحابی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافقین پہ صحابہ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ صحابی صرف وہی ہے کہ جو ایمان لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اسی ایمان پہ خاتمہ ہو گیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھ لیا ایمان والوں نے لشکروں کو، مدینہ کا محاصرہ کیا، قالوا، تو کہنے لگے ھذا ما، یہ وہی ہے، وعدنا اللہ، جس کا وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، یہ آزمائش کا، وصدق اللہ، اور سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما زادہم، اور نہیں اضافہ ہوا ان کے لیے، الا مگر ایمانا، ایمان کا، وتسلیما، اور اطاعت کا، فرمانبرداری کا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، کہ ایمان والوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ ہنگامی حالت تھی، تو انہوں نے اس پہ توبہ بھی کی اور معذرت بھی کی، اور پھر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ کوئی بھی مارکہ آئے گا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ غزوہ احد میں بھی دشمن کے مقابلے میں گئے، نقصان بھی ہوا، شہادتیں بھی ہوئیں،
اور پھر اس کے بعد خاص طور پہ غزوہ احزاب، جس میں دشمن نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تھا، اس میں انہوں نے بہادری کے بڑے جوہر دکھائے۔ اور پھر یہ کہ مومن کی سب سے بڑی تمنا شہادت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی وہ نظر، اپنی منت، اپنی خواہش پوری کر لی۔ اس سے مراد وہ ہیں کہ جو غزوہ احزاب تک شہید ہو چکے تھے۔ مثلا 14 صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ احزاب میں صرف 6 صحابہ شہید ہوئے۔ محاصرہ بڑی دیر چلتا رہا ہے، لیکن وہ حملہ دو بدو لڑائی نہیں ہوئی، کچھ چھوٹے موٹے جو ہے وہ مبارزات ہوئے ہیں، اور ان میں 6 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان سے مراد یہی ہے کہ کچھ نے اپنی وہ خواہش، اپنی نظر، اپنی منت پوری کر لی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے اور اب شہادت کے رتبے سے رتبہ حاصل کریں۔ اور فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وہ بالکل انہوں نے اپنی بات کو نہیں بدلا، وہ بالکل نہیں بدلے، وہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں انہوں نے عہد کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا، اسی وفاداری کی عہد پہ چل رہے ہیں۔ فرمایا نا من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ مرد ایسے ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ، وہ کہ جس پر انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خوب لڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، من، کچھ وہ ہیں، یعنی بعض وہ ہیں، قضا نحبہ، جنہوں نے پورا کر لیا اپنی نظر کو، اپنی منت کو اور اپنی خواہش کو، یعنی شہادت بھی حاصل کر لی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، میں، کچھ وہ ہیں، ينتظر، جو انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں بدلے وہ بدلنا۔ انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے ارادوں میں، اپنے عزم میں، بالکل اپنے اسی پہ استقلال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا کیوں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، تاکہ بدلہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو، بِصِدْقِهِمْ، ان کی سچائی کا، کہ جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے۔ یعنی نتیجہ یہ ہوگا، یہ لام عاقبت کے لیے ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ قسم کا بدلہ دیں گے، سچوں کو، ان کے سچ کا، یعنی جنہوں نے اپنا عہد پورا کر کے دکھایا اور ہمیشہ سچ پہ قائم رہے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے گا منافقوں کو، انشاء، اگر چاہے گا، او یتوب علیہم، یا ان پر رجوع کر لے گا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ یعنی منافقین کے لیے فرمایا کہ ابھی بھی ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اگر ان میں سے کوئی توبہ کر کے اپنی منافقت کو چھوڑ کے مخلص مومن بن جائے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اتنی بڑی غداری کے بعد بھی فرمایا کہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر بہت سارے منافقین ایسے تھے جو اس آیت کے بعد یعنی پکے مسلمان بن گئے تھے اور اپنے آپ کو منافقت سے نکال لیا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، غفور الرحیمہ، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ورد اللہ الذین کفروا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا، مختلف قبائل نے مل کر، قریش مکہ ان میں پیش تھے، اور جو بڑا ان کا سپہ سالار تھا وہ بھی قریش مکہ میں سے تھا، ابو سفیان۔ تو انہوں نے مہینے کے قریب مدینہ کا محاصرہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب ڈالا کہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہیں گھس سکے۔ مسلمانوں نے اپنا مضبوط دفاع کیا ہوا تھا، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں پھوٹ ڈال دی۔ بنو غطفان وغیرہ ان سے بددل ہو گئے، اور اسی طرح بنو قریظہ اور ان کے درمیان بھی آپس میں جو ہے نا وہ دوریاں پیدا ہو گئیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھی کا عذاب بھیج دیا، تو وہ وہاں سے ناکام واپس لوٹ کے آئے تھے مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ناکام ان کو واپس لوٹایا۔ کوئی بھی ان کو جو ہے نا وہ خیر اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اتنے بڑے خرچ کرنے کا اور اتنے بڑے محاصرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی ہمت پست ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اب مکہ والے یعنی قریش والے تم پہ حملہ کبھی بھی نہیں کریں، اور اس کے بعد پھر کبھی ہوا بھی نہیں کہ حملے کے لیے آئے ہی نہیں، پھر مسلمانوں ہی نہیں ان پہ حملہ کیا، کفار پھر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ان پہ رعب ڈال دیا۔ بلکہ اس کے بعد سن 6 ہجری میں
صلح حدیبیہ ہوا، صلح حدیبیہ میں انہیں معاہدہ ہوا، اس میں مسلمانوں کو طاقت تسلیم کیا۔ معاہدے میں ہمیشہ فریق کو طاقت تسلیم کیا جاتا ہے نا جی، تو مسلمانوں کو طاقت تسلیم کر لیا، اور اس کے 3 سال بعد فتح مکہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور واپس لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، اپنے غصے میں کڑتے ہوئے پریشانی میں واپس گئے۔ ظاہر ہے کوئی آدمی اتنا بڑا کام کرنا چاہے اور وہ فائدہ حاصل نہ ہو تو پھر اس نے کرنا ہی۔ آپ جس طرح مودی جو ہے، آپ نے اس کی لینگویج دیکھی ہے نا، سنا ہوگا نا، مودی صاحب، آپ جناب کھپے 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 کر رہا ہے، کوئی کبھی کیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا گیا۔ وہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا جو ہے وہ کیا جی، ہماری طرف جو ہے نا، وہ ایک ہماری اپنی زبان میں ایک محاورہ مشہور ہے، وہ کہتے پٹی گئی سینگ لوان تے کان بھی وڈائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بے سینگ جو ہے نا، وہ سینگ لگوانے گئی تو کان بھی کٹوا کے آ گئی۔ تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا نا معاملہ، اپنا اتنا بڑا نقصان کروا بیٹھا ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اللہ وقت وہ کہتے ہیں نا، سانپ نے چپکلی کو منہ میں پکڑا ہوا تھا، وہ نہ نگلے نہ چھوڑے، کہتے چھوڑتا کیوں نہیں ہے یار، ناچ جاتی ہے، نگلتا کیوں نہیں، کہتے اندر سے پھٹ جاؤں گا۔ اب اس کے ساتھ یہ حالات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان والوں کی بڑی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دفاعی طاقتوں میں اور اضافہ فرمائے، مضبوط سے مضبوط تر بنائے اسے۔ جس طرح یہ بنیان مرصوص نام رکھا ہے نا، واقعتاً وہ کر دکھایا، بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار، دفاع کے لیے بن کے دکھایا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ۔ 80 جہاز لے کر آئے تھے نا ادھر بھی، لم ینالوا خیرا، نہ پائی انہوں نے کوئی خیر، کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ وَكَفَى اللَّهُ، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ، المؤمنین، ایمان والوں کی طرف سے، القتال، قتال کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی رہا ایمان والوں کی طرف سے کفار کے ساتھ قتال کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ان کو واپس لوٹا دیا، ناکام، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑا ہی غالب۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اس آیت مبارکہ میں غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ غزوہ احد میں بدعہدی کرنے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے 2 قبیلوں کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو، اور بنو قریظہ وہاں ہی تھے۔ اور ان مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ تھا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو یہ آپ پہ تصور ہوگا، تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم پہ تصور ہوگا، مدینہ پہ حملہ کوئی بھی کرے گا وہ سب پہ تصور ہوگا، اور سب نے مل کے دفاع کرنا ہے، اور باہر سے جو حملہ آور ہوں گے ان کا کسی نے ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ جو بنو قریظہ صرف رہ گئے تھے، انہوں نے جب کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب کہاں یہ بچتے ہیں، چلو اپنا بھی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، کفار پہ احسان چڑھا دیتے ہیں۔ اب کفار کا ساتھ دیا انہوں نے، اور مسلمانوں کے ساتھ عہد کو توڑا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مکمل ان کا ساتھ دیا۔ جب ساتھ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم رحمت سے جنگ احزاب مسلمان جیت گئے۔ ظاہر ہے جیتا وہی کہ جو برقرار رہا، جو اتنا بڑا لشکر لے کر ناکام واپس گیا وہ ہار گیا۔ اب جب وہ واپس چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر گھروں کی طرف واپس آ گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا، تلوار اتار دی، غسل کیا۔ تو اتنے میں جبریل آ گئے، اور جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ نے اور ہتھیار اتار دیے ہیں جنگی، ہم نے ابھی نہیں اتارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک بنو قریظہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہو جاتی، ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہاں سے، اس وقت تک بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ظہر کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا بھائی کہ عصر کی نماز وہاں پڑھیں گے جہاں بنو قریظہ کے قلعے ہیں،
اور ان کا محاصرہ کرنا ہے اور ان کا کام تمام کرنا ہے، اس لیے کہ وہ غدار ہیں۔ اور جنگ میں جو غداری کرتا ہے نا جی، اپنی فوج اور اپنی سپہ سالار اور اپنے یعنی طاقت کے خلاف جو عارضہ سرائی کرتا ہے، وہ معافی کے قابل نہیں ہوتا، وہ معافی کے قابل، غدار کی معافی نہیں ہے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، محاصرہ کیا ان کا، اور وہ قلعہ بند ہو گئے، بڑے بڑے ان کے قلعے تھے، اندر جانا مشکل تھا۔ خیر 25 دن محاصرہ رہا، اور 25 دن کے بعد وہ خود ہی عاجز آ گئے، اور وہ کہنے لگے جی کہ حضرت سعد بن معاذ، یہ قبیلے اوس کے سردار تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ٹھکانہ دینے والوں میں سے یہ پیش تھے، تو ان کے بارے میں وہ کہنے لگے جی کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ میں ٹھیک ہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ قبیلے اوس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور آپس میں حلیف تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ نرم فیصلہ کریں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان تھے، انہیں دیکھ لیا تھا کہ پہلے 2 قبیلوں کو جلا وطن کیا، تو انہوں نے باہر جا کے کیا کیا کہ پورے لشکروں کو جمع کر کے لے آئے۔ یہ غزوہ احزاب بنو نذیر کا جو ہے نا، وہ اس میں سارا کچھ کردار ان کا تھا، بنو نذیر کا، سارے قبیلوں کو انہوں نے جمع کیا تھا، جن کو مدینہ سے نکالا، خیبر میں جا کے جو ہے وہ وہاں مورچہ زن ہو گئے، اور پھر عرب کے قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے لیے لیا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کو یہاں سے جلا وطن کریں گے تو یہ بھی ایسا ہی کام کریں گے، اس لیے انہوں نے تورات کے مطابق، کیونکہ تورات میں یہ غدار کی سزا یہی ہے کہ جو غداری کرنے والے فوجی ہیں، یعنی جو لڑ سکتے ہیں، ان کو قتل کیا جائے اور باقیوں کو گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے، اور جو ان کے بچے اور عورتیں ہیں اور مال مویشی سب اس کو جو ہے وہ مال غنیمت بنایا جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اور یہودیوں کی وہاں سے جو طاقت تھی اس کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی سمجھو 2 سال کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر سے بھی ان کو وہاں سے بھگایا، یعنی بنو نذیر کو، اور پھر پورے جزیرۃ العرب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ والوں کا پھر جو ہے نا وہ خاتمہ کیا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق، اور انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے نا وہ تورات کے مطابق فیصلہ کروں، اور بعد میں یہ فوت ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں شریک ہوئے، فرمانے لگے یار اتنے فرشتے آگے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اللہ کے اتنے ہی عظیم نیک بندے تھے۔ تو اسی چیز کا یہاں تذکرہ فرمایا جی، وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا ان لوگوں کو، ظاہروا، جنہوں نے مدد کی، ہم ان کافروں کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسان بیان کر رہے ہیں نا، کہ اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے کفار کی مدد کی اہل کتاب میں سے۔ کہاں سے اتارا جی؟ من سیاسی، ان کے قلوں سے، وہ قلوں میں اندر بند ہو گئے تھے نا جی، اور پھر محاصرہ کیا، اور محاصرے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، فریقاً، ایک فریق کو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، وتاسرون، اور تم گرفتار کرتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، کہ کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو کیا کر دیا جی؟ گرفتار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینہ تو اب پورا ان کے خاتمے کے بعد تمہارے قبضے میں آ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کے زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا جو ہے وہ مالک بنا دیا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، گویا تم مالک بن گئے ہو جہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھا۔ اور اس سے مراد خیبر، اور اسی طریقے سے یہ جو بعد میں فتوحات ہوئی ہیں، کیسر، کسرا، روم، یعنی گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر کوئی جو 20-25 سال کا عرصہ ہے، اس میں 3 براعظموں تک جو ہے نا اسلامی سلطنت پہنچی۔ اس سے وہ ساری فتوحات مراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جگہ بھی آپ کو عطا کریں گے جہاں تک آپ گئے بھی نہیں۔ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین کا بھی، لَمْ تَطَئُوهَا،
کہ تم نے وہاں قدم بھی نہیں رکھا، کہ تم نے اس زمین کو نہیں روندا، یعنی وہاں تم نے قدم بھی نہیں رکھا، وہاں گئے بھی نہیں۔ اس سے یہ بعد میں جو ساری فتوحات ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وقتی طور پہ تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی روم و فارس اور یمن اور حبشہ جہاں بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیسے فتح ہوگا، لیکن فرمایا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جنگ میں جو ہے نا اپنی فوج اور اپنی جو دفاعی طاقتیں ان کے حوصلہ بڑھانی چاہیے۔ ان کے خلاف اگر کوئی کرے گا وہ غدار تصور ہوگا۔